بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند اعتراضات اور ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ بعض حضرات ہمارے دوست احباب کو یہ اعتراض ہے کہ جس طریقے سے ہم قرآن ابھی پڑھنا سیکھ رہے ہیں، جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ تکلف ہے، تو قرآن پڑھنے میں اتنے زیادہ تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ جس طریقے سے اتارا گیا اس طریقے سے پڑھا جائے، اور وہ عربوں کا طریقہ ہے، عربی لہجہ ہے اور عربیت ہے۔ تو ہم جب کوئی اور زبان سیکھتے ہیں، انگریزی سیکھتے ہیں یا چائنیز سیکھتے ہیں، ترکی سیکھتے ہیں، کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں تو ہم بڑا تکلف اٹھاتے ہیں، بہت تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اور تکلف بھی کرتے ہیں۔ زبان کو ٹیڑھا کرنا پڑے تو ٹیڑھا بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جس طریقے سے کرنا پڑے ہم کر کے سیکھ جاتے ہیں۔ تو قرآن سیکھنے میں، اس کو عربیت کے مطابق سیکھنے میں اگر زبان کو، ہونٹوں کو تھوڑا سا تکلف اور تکلیف دینی پڑتی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ بلکہ اس میں اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ اس کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، مطلب ہکلاتے ہوئے پڑھے یا کوئی بھی پڑھنے میں دشواری اس کو پیش آئے، پھر بھی قرآن پڑھے تو اس کو ڈبل اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو بعض دوست احباب کرتے ہیں کہ بلکہ ان کا مشورہ ہے اعتراض سے بڑھ کر، کہ اس میں حروف کے مخارج بھی بتا دیے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم ترتیب شروع کی ہے یہ عام آدمی کے لیے ہے، ان حضرات کے لیے نہیں ہے جو پہلے سے حافظ قرآن ہیں، جو تجوید کو کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ قرآن کا غنہ کیا ہے، اس میں مد کیسا ہے، مد جائز کتنا ہے، مد واجب کتنا ہے، مخرج کتنے ہیں، تو ان کو تو آلریڈی تجوید معلوم ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر مسلمان بھائی جو ہمارا مسلم ہے، قرآن اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مختصر الفاظ میں اور عام فہم انداز میں یہ بتا سکیں کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کو تجوید سے پڑھے، کیونکہ یہ قرآن کا حق ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن حکیم کے واسطے سے بعض لوگوں کو بلند مرتبے اور منازل عطا فرماتے ہیں، ترقیاں نصیب فرماتے ہیں، جو اس کو لے کے چلتے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ جو قرآن کو نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، کیونکہ جو بھی مسلمان ہے اس پر قرآن پاک کا حق ہے، قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کو پھیلایا جائے، دوسروں کو سکھایا جائے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ عام مسلمان جس نے کبھی تجوید کا نام نہ سنا ہو، تو ایسے لوگوں کو سکھانا ہماری کوشش ہے۔ کیونکہ ایک دوست اس ویڈیو کو سننے کے بعد کہنے لگے کہ شیخ ہم تو پوری زندگی قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، جب یہ ویڈیو سنی تو معلوم ہوا کہ قل اعوذ برب الناس کرنا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ، تو اگر کوئی ایک لفظ بھی سیکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا مقصود پورا ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن اللہ الیکم۔